مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ، اور جیسے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم کہہ رہے تھے، کل ہماری بات چیت ہو رہی تھی یسوع کے آزمانے کے تعلق سے وقت پر ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے بڑی ہمت سے، بڑے کانفیڈنس سے شیطان نے یسوع کو آزمانے کی کوشش کی، اور یسوع مسیح ہے وہ اس میں قائم رہے۔ تو آئیے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ سے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی پار صاحب، گڈ مارننگ۔ کیسے؟ جی گڈ مارننگ سسٹر جی، آپ ٹھیک ہیں؟ یسوع سنگ سویرا میں ہم ناظرین کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جی بالکل، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، اور خاص طور پر میں آج دعا کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، جی جو دعا کی ریکویسٹ بھیجتے ہیں ان کے لیے بھی، کہ خدا آپ کو ان دنوں میں اپنے کلام میں زیادہ جو انوالو کرے، اور کلام کی صحت یابی آپ کی بدن کا حصہ، روح کا حصہ، آپ کی جان کا حصہ بنے۔ آئیں دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، میری دعا ہے خدا باپ جتنے لوگ تیرے کلام کو سنتے ہیں ان کے اندر تیرے کلام کا یسوع مسیح کے نام سے چشمہ جاری ہو جائے، اور تیرے کلام کی کثرت انہیں ہمیشہ دھوتی رہے اور پاک کرتی رہے، یسوع کے نام سے آمین آمین۔ جی ہم بات کر رہے تھے کہ ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، ٹھیک ہے؟ تو یسوع مسیح نے اگلی آیت میں کہا لکھا ہے۔ اب وہ کلام سے بات کر رہا ہے شیطان، تو یسوع مسیح نے اگلی چوتھی آیت میں کہا لکھا ہے۔ اس کا مطلب یسوع نے بھی کلام ہی کا سہارا لیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ابلیس کا مقابلہ کریں تو ہمیں بھی کلام ہی میں اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا پڑے گا۔ وہ کلام کو جانتا ہے ابلیس بڑے اچھے طریقے سے، وہ کلام کو جانتا ہے، تو ہمیں بھی اگر سمجھتے ہیں کہ ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو کلام کا جاننا ہماری زندگی میں، کلام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہی پچھلے ایپیسوڈ میں جب ہم مارتھا اور مریم کی بات کر رہے تھے تو وہاں پر بھی مارتھا کمپلین کر رہی ہے، اور مریم جو ہے وہ یسوع کے قدموں میں بیٹھ کے کلام سن رہی ہے، اور یسوع مسیح نے کہا اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ تو آج ہماری زندگی کے اچھے حصے کون سے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں ان ترجیحات کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ اگر ہم اس کو شامل کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیسا خدا عجیب کام کرتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتے نا، ایکچولی اسی لیے تو متی کے 6 باب میں لکھا ہوا ہے کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے، ان چیزوں کی فکر میں تم رہتے ہو، اور جن چیزوں کی فکر میں تمہیں رہنا چاہیے وہ تم رہتے نہیں ہیں۔ کیا پہنیں گے، ہاں یہی فکروں میں لکھا ہے، ان باتوں کی فکروں میں غیر قومیں رہتی ہیں، یہ لفظ لکھے ہیں۔ لیکن آگے لکھا ہے تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو اس نے دینی، یہ اس کا وعدہ ہے، اور کلام میں لکھا ہے وہ تو نیک اور بد دونوں پر اپنی رحمت کو برساتا ہے، یہ تو وہ سب پر کثرت سے دیتا ہے۔ تو اس کے لیے اتنا زیادہ ہمیں ایفرٹ نہیں کرنا، جو ہمیں ایفرٹ کرنا ہے، آپ یقین مانیں جتنا زیادہ آپ خدا کی قربت میں جاتے ہیں، جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں، آپ یقین مانیں چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ کے لیے، کوئی شک، ٹھیک ہے؟ محنت آپ کا کرنا فرض ہے، اس پر امپلیمنٹ کرنا آپ کا فرض ہے، اور آپ دیکھیں پھر آگے برکت جو ہے وہ فلو کرنا خداوند کا کام ہے۔ خداوند کے خزانے اتنے بڑے ہیں میری بہن، آپ یقین مانیں کہ ابھی تک ہم نے ان کی چابیوں کو خداوند سے لیے ہی نہیں ہیں۔ بالکل، خزانے ابھی ملینز اور بلینز اور ٹریلینز اور پتہ نہیں کتنے خدا کے بھرے ہوئے خزانے جن کو ہم نے کبھی آج تک چھوا تک نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے بیٹا یہ تمہارے لیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک ہم اس مطلب خدا کی گہرائی تک پہنچے ہی نہیں ہیں جہاں ہم ان خزانوں کے جو نا منہ دیکھ سکیں یا ان کی چابیاں لے سکیں۔ اصل میں بھائی صاحب شاید ہم لوگ خدا کی طرف رجوع نہ لا کے ہم لالچ کی طرف چلے جاتے ہیں نا، تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنا کام کرتے رہیں اور دیکھیں خداوند جو برکت دینا چاہتا ہے، جب اس نے وعدہ کیا کہ تمہارا خدا جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج ہو، تو پھر لالچ نہیں آئے گا پھر۔ ہاں جی، تو جب یہ کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں تھوڑا سا رک کر سوچنا چاہیے کہ میں رکنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کے لیے جو میں سمجھتا ہوں جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ صرف روٹی ہی نہیں ہے۔ میں پنجاب میں اپنے ایک کزن کو جانتا ہوں، وہ
بہت خدا نے اس کو برکت دی ہے اور زندگی میں اچھا اس کو پڑھنے کا خدا نے موقع دیا اور پھر گورنمنٹ اسکول میں بہت اچھی پوزیشن پہ اس نے کام کیا ایم اے انگلش اس نے کیا ہوا ہے اور خدا نے اس کو بڑی برکت دی ہے. تو میں 2-3 دفعہ وہ کراچی میں ملنے کے لیے آیا تو مجھے وہ کہنے لگا کہ بھائی سرفراز میں نے اپنی زندگی کے ایک زندگی کا ایک میں نے گول ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا جو صبح کا آغاز ہے وہ میں نے گیت زبور گا کے دعا کر کے اور کلام پڑھ کے اور پھر میں نے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے. اس کے علاوہ میں آغاز نہیں کرتا. صحیح. یہ میری روٹین ہے میری لائف کی. صحیح. اور میں نے دیکھا کہ خدا نے جو اتنی سکسیس اس کو دی ہے, خدا نے جو اتنی برکتیں اس کو دی ہیں, آج اس کے بچے, اس کی بیوی, اس کی بیٹی, اس کا سارا خاندان بڑا پراسپر ہے, بڑا ہیلدی ہیں, بڑے اچھے ویلدی ہیں, ان کے پاس روپیہ پیسہ گھر گاڑی بنگلہ سب کچھ ان کے پاس ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں ایسی ترجیحات کو سیٹ کر لیں تو خدا بڑی برکت دیتا ہے. اور میں آج کل یقین مانو اپنے بچوں سے بڑا خوش ہوں کہ وہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں روٹین کے ساتھ. اب میرے بڑے بیٹے کو جو خدا نے جڑواں دیے ان کے لیے خدا سے برکت چاہتا ہے. ڈیلی وہ غیر زبانوں میں دعا کرتا ہے, پھر خدا کے ساتھ بیٹھ کے اپنا لنک بحال کرتا ہے, خدا کی نجات کی, خدا کی برکتوں کی, خدا کی اس خوشخبری کی جو اس نے ہمیں دی ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے شکر گزاری کرتا ہے. اور جو خدا نے ہمارے لیے کر دیا ہے اس کا وہ کلیم کر کے خدا کو کہتا ہے یس خدا ہمیں یہ ریسیو ہو چکا ہے, ہم اس میں جیتے ہیں. اور یہ پازیٹیو انرجی جب آپ اپنی زندگی میں لے کر آتے ہو نا, آپ یقین مانو خدا آپ کو ایک نئی راہ پر لے کر جاتا ہے. اور جب تک آپ ان مکاشفاتی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس وقت تک ہم ہمیشہ اپنے آپ کو گردانتے رہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, یہ کیسے ہوگا. یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی سے نیگیٹیوٹی کو نکالنا ہے. اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے جو ہماری زندگی میں کیا ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلی آزمائش ہے جس پر یسوع مسیح نے کلام کے ذریعے سے جو اس پہ اوور کم آیا ہے. اور ابلیس جو ہے اس مدعے سے ہٹ کر وہ دوسرا مدعا شروع کرے گا. اب اگلی آیت ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم دوسرا پروگرام شروع کریں گے. بالکل بالکل. جی ناظرین, آج کا کلام آپ نے سنا, ہم سب مل کر پاس صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ پاس صاحب, آپ نے اس کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور ناظرین اسی طرح سے آپ دیکھتے رہیں BTL TV. اپنا بہت خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور خدا کے کلام کو پڑھتے رہیں, اس میں بڑھتے رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو.